نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 171 ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال کافروں کی، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس مثال کی طرح ہے کہ جو پکارتا ہے، آوازیں دیتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ساتھ اس چیز کے اسے پکارتے جو نہیں سنتا مگر تیز پکارنا یا ندا، چیخو پکار، صرف وہی سنیں، اس کے علاوہ کچھ نہ سنیں۔ تو کافروں کی مثال ایسی ہی ہے، سم بکم عمی، بہرے گونگے اور اندھے، فہم لا یعقلون، پس انہیں عقل نہیں، بس وہ عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں کی اس حالت کو بیان کیا گیا کہ کافر در حقیقت بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے اور اندھا بھی ہے، حالانکہ یہ تینوں چیزیں کافروں کے حوالے سے ہے، لیکن گونگا، بہرا، اندھا بظاہر یہ نظر نہیں آتے، بظاہر نہ گونگے ہیں نہ بہرے نہ اندھے، لیکن قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتے ہیں گونگے بھی ہے، بہرے بھی ہے، اندھے بھی ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے جو اعضائے جسم، جو اعضاء جزیات، جو کچھ بندے کو دیا گیا رب تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا مقصد، معنی و مفہوم یہ ہے کہ اسے اسی کام میں صرف کیا جائے۔ جب اس کے خلاف اگر اس کا استعمال ہوا تو اس کا مطلب ایسا ہی ہے جیسا وہ ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے فرمائیے گونگے بھی ہے، بہرے بھی ہے، اندھے بھی ہے، کہ نہ انہیں کچھ سوجتا ہے، نہ کچھ سنائی دیتا ہے، نہ یہ کچھ بول سکتے ہیں، فہم لا یعقلون، ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ ان کے پاس عقل بھی نہیں۔ ایسا کیا ہوا؟ اصل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں توحید کا درس سنایا، واعظ و نصیحت فرمائی، دین اسلام کے حوالے سے تبلیغ کی، تو یہ جب سنتے تو یہ ایسا ہوتا کہ ان کے دل پہ کوئی بات اثر ہی نہ کرتی، جیسے سنا ہی نہیں۔ اب کہنے والا تو کہہ رہا ہے، دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے، لیکن جس کو دعوت دی جا رہی وہ سن ہی نہیں رہا، اس کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ اپنی پہلے کی روش اور اپنی پہلے کی حرکتوں کو نہیں چھوڑ رہا۔ تو جب وہ بات اس کے دل پہ اثر ہی نہیں کر رہی، جیسا پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے، تو
تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ گنگے بھی ہے، بہرے بھی، اندھے بھی ہے، ان کو کچھ سنا نہیں دیتا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اگر ان میں ذرا سی بھی عقل والی بات ہوتی تو رسول اللہ کا فرمان سنتے اور مسلمان ہو جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ تو فرمایا مثال اس کی جس نے کفر کیا۔ ایک چرواہا ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے، اب وہ بکریوں کو تیز آواز دے، بہت تیز سے پکارے، اس کو بتایا کہ سامنے چیتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ اب جو بکریوں کا ریوڑ ہے وہ اپنے مالک کی آواز کو تو سن رہے ہیں لیکن اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھ رہے، سن تو رہے ہیں۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کافروں کی مثال بھی ایسی ہے کہ ایک دعوت حق دینے والا اسے دین اسلام کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ اس آواز کو تو سنتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے، اسے مفہوم کو نہیں سمجھتے، اس کے مقصد کو نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا یہ ان جانوروں کے ریوڑوں کی طرح ہی ہے کہ وہ بکریوں کا ریوڑ بھی اس سے کہا جائے کہ آگے جو ہے وہ بھیڑیا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، تو وہ نہیں سمجھ رہے۔ فرمایا ان کافروں کا بھی یہی حال ہے کہ اسے دعوت حق دی جا رہی ہے، بجائے اس دعوت کو قبول کرنے کے پھر بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے یہ بہرے بھی ہے، گونگے بھی ہے، اندھے بھی ہے۔ اور ایک موقع پر تو میرے رب نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، سورہ اعراف 9واں پارہ، اولئک کالانعام، فرمایا یہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ جانور کس اعتبار سے کہ جانور کے پاس بھی تو یہ تینوں چیزیں ہیں، گنگے بہرے اندھے ہونے کے اعتبار سے آپ دیکھیں جانور جو ہے دیکھتا بھی ہے، جانور کے پاس دل بھی ہے، جانور کے پاس کان بھی ہے، فرمایا تینوں چیزیں تو ان کے پاس بھی ہیں، لیکن آیت الہیہ کو سمجھنے کی قوت ان کے پاس نہیں۔ تو فرمایا کافروں کا بھی یہ حال ہے، اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے کہ ان کے پاس بھی تینوں چیزیں ہیں۔ اب جانور ان تینوں چیزوں کو دنیا کے عیش و عشرت کے لیے خرچ کرتا ہے جانور، تو کافر بھی یہی کام کر رہا ہے، کافر نے بھی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو فرمایا اولئک کالانعام، اس وجہ سے یہ جانوروں کی طرح ہے، اولئک کالانعام، آگے فرمایا بل ھم اضل، قوت بھی ہے۔ کافروں کے پاس تو آیت الہیہ کو سمجھنے کی طاقت بھی ہے، ان کے پاس تو عقل بھی ہے، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ رہے۔ تو فرمایا یہ تو جانوروں سے بدتر ہو گئے کہ جانور بھی اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے کہ کوئی مالک اگر اس سے چارہ ڈالے تو وہ بڑی اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے آنے کے ساتھ ہی کھڑا ہو جایا کرتا ہے، اس کا ادب بھی کرتا ہے، اس کا احترام بھی کرتا ہے، ساتھ جانتا بھی ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ آیا ہے تو مجھے کھلائے گا۔ جانور کی مثال فرمایا یہ ان سے بدتر ہے، جس کا کھاتے ہیں اسی کے خلاف چلتے ہیں۔ اسی طرح جانور بھی اپنے اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے۔ آپ گائے کو دیکھ لیں، خشک چارہ ہوگا یا ایسی بوٹی ہوگی جس کو زہریلی کہا جائے، جانور کبھی اپنا منہ اس جگہ پر نہیں مارے گا، اور تر و تازہ گھاس اس کے سامنے رکھ دی جائے فوراً اپنا منہ مارے گا، کھانا شروع ہو جائے گا۔ تو جانور بھی سمجھتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ فرمایا یہ جانوروں سے بدتر ہے کہ ہر چیز کو ہضم کر لیتے ہیں، ہر چیز پیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ تو سارے جانوروں کے معاملات ہیں کہ اپنے مالک کو پہچاننا، اسی طریقے سے مال و متاع کے حوالے سے کافر ہر شے ہضم کر جائے، لیکن جانور بھی اچھی اور بری شے میں تمیز کرتا ہے، اور جانور تو فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ گائے بھینس کو دیکھ لے، وہ دودھ دے کر فائدہ پہنچاتی ہے، جب تک حیات ہے دودھ کے ذریعے فائدہ دیا جا رہا ہے، جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس کی کھال گوشت ہڈی کے ذریعے فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن فرمایا کافر تو اتنا بدتر ہے کہ جب تک دنیا میں رہا مسلمانوں کو ستاتا رہا،
انسانیت کے خلاف کام کرتا رہا، اور جب مرا تو 2 گز زمین اس کے حصے میں جسے اس نے اس زمین کو بھی خراب کیا۔ تو ہر لحاظ سے اس کے اندر برائی، اس لیے فرمایا بل ہم عدل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان کا حال اتنا ہے۔ وجہ کیا ہوئی کہ شیطان نے ان کو اپنے اندر اس طریقے سے لے لیا کہ اب ان کو غلط چیز بھی اچھی لگنے لگ گئی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وعظ و نصیحت بھی انہیں خراب لگنے لگ گئی، کیونکہ شیطان نے ان سے کھیلنا شروع کر دیا۔ ابو القاسم جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات شیطان کو دیکھا اور وہ برہنہ حالت میں ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس سے کہا تجھے انسانیوں سے شرم نہیں آتی؟ تو برہنہ ہے، تجھے کوئی شرم نہیں آتی؟ جیسے میں نے اس سے یہ بات کہی تو کہنے لگا کہ انسان کہاں، یہ تو میرے کھیلنے کی چیزیں ہیں۔ اچھا کس طرح کھیلتا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے جس طریقے سے لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں میں ان سے کھیلتا ہوں، اگر یہ گیند نہ ہوتی میرے لیے تو میں ان سے کبھی کھیلتا نہیں۔ اب یہی حقیقت ہے کہ شیطان انسان سے اس طرح کھیلتا ہے کہ کبھی اسے سنیما گھروں میں پھینک دیتا ہے، کبھی اسے عیاش و فحاشی اور یعنی کی جگہ پر پھینک دیتا ہے، کبھی اسے گندی گندی جگہوں پہ ڈال دیتا ہے، کبھی کہاں تو کبھی کہاں۔ شیطان انہیں نفسانی خواہشات کے تحت ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں بری بری جگہوں پہ پھینکتا جاتا ہے، اور یہی بات وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ میری گیند تو ہے جس سے میں کھیل رہا ہوں، اگر میری گیند نہ ہوتی تو میں ان سے کبھی نہیں کھیلتا۔ جس طرح لڑکے گیندوں سے کھیلتے ہیں، پھینکتے ہیں اپنی مرضی سے، اسی طرح میں ان انسانوں سے کھیلتا ہوں اور ان کو پھینکتا ہوں۔ پھر آگے خود کہتا ہے کہ ان بعض ایسے بھی ہیں جو میرے لیے گیند نہیں، جن سے میں نہیں کھیل سکتا۔ ابو القاسم جنید رحمہ اللہ فرمانے لگے بتا وہ کون ہے؟ تو شیطان ابلیس کہتا ہے وہ ہیں جو در حقیقت مسجدوں میں ہوتے ہیں، وہ مسجد میں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رب کی رضا کے لیے خوف خدا رکھتے ہوئے، تقوی اور پرہیزگاری رکھتے ہوئے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے میں ان سے نہیں کھیل سکتا، وہ میرے شر میں نہیں آتے، وہ میرے شر سے محفوظ ہے، کیونکہ ان کے پاس تقوی، خوف خدا، پرہیزگاری ہے۔ تو یہ تقوی، خوف خدا، پرہیزگاری اور یہ مسجد اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں نصیب فرمائیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو ان کو کیونکہ وہ شیطان نے گیند کی طرح ان کو استعمال کیا ہوا تھا، ان کافروں کو، اس وجہ سے دعوت حق بھی ان کو خراب لگتی، وہ جو کرتے تھے غلط کام اسی پر رہتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری اور انجام سے بے خوف ہو گئے۔ انجام کیسی شے ہے اس بارے میں یاد رکھیں۔ مسلمان جو ہے اپنے انجام کی وجہ سے خوف میں رہتا ہے، انجام، اختتام، کہ میں کہیں برے فعل میں نہ پڑ جاؤں، اس وجہ سے میرا انجام خراب نہ ہو جائے۔ مسلمان اپنے سامنے اپنا انجام ہمیشہ رکھتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دور و مدار خاتمے پر ہے، انجام پر ہے۔ تو مسلمانوں کے سامنے انجام ہمیشہ رہتا ہے۔ اب اس اعتبار سے وہ عبادتیں بھی کرتا ہے اور اپنے معاملات کو رب تعالیٰ کی عبادت میں، اوقات کار کو رب تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتا ہے تاکہ انجام بہتر ہو جائے۔ نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کے قریب آتا ہے تاکہ انجام بہتر ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جاڑے کے موسم میں تشریف فرما ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ پتے گر رہے ہیں درختوں سے۔ آپ علیہ السلام نے کینی اٹھائی اور 2 ٹہنیاں اٹھائی، 2 ٹہنی اٹھانے کے بعد آپ نے جیسے اس کو اوپر کیا اس کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حاضر ربیک یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھتا ہے یہ 2 ٹہنیاں ہیں، اس کے پتے کس طرح جھڑ رہے ہیں؟ فرمایا اسی طرح جب بندہ مومن مسلمان رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے اس ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں۔
اس کی وہ شان ہے۔ اسی طرح فرمایا اس حدیث کو تو ہر شخص کو حفظ کرنا چاہیے، قابل حفظ حدیث ہے بڑی مختصر، آدھی لائن پر مشتمل حدیث مبارکہ ہے، لیکن ہر شخص کو چاہیے اس کو یاد کر لے۔ ہر وہ جو نماز سے سستی کرتا ہے، نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس حدیث کو یاد کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے کسی بھی ایک نماز کو چھوڑ دیا، ایک نماز قصداً جان بوجھ کے ترک کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ ایسے شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس نے ایک نماز کو قصداً ترک کیا۔ مسلمان اپنے انجام سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے، ہمیشہ اپنے انجام کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں میرا انجام خراب نہ ہو جائے، لہٰذا شیطان کی گیند بننے سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو آپ نے واقعہ سنا کہ وہ گیند بناتا ہے، وہ پھینکتا ہے کبھی یہاں کبھی وہاں، اور جس کے پاس خوف خدا ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، وہ اس کے شر سے بچ جاتے ہیں، رب کے فضل سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، اسے شیطان کا وار ان پہ اثر نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی ہے اور کوشش کرنی چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی باقی ہے تمام نمازیں با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندگی باقی ہے علماء کی صحبت نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جمعۃ المبارک کا بیان ہو یا درس قرآن کی محفلیں ہو یا اچھے اجتماعات ہو، دعا ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام میں ہمیں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ مقدس محفلیں ہیں جہاں پہ ہم دین کو سیکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم دین سیکھیں گے، سمجھیں گے تو یقیناً آخرت ہماری سنور جائے گی۔ دنیا میں بھی رہتے ہوئے ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرتے ہوئے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آخرت ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت جو واضح و نصیحت درس ہوا ہے اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی کمی معاف فرمائے، جن احباب نے شرکت کی مولا سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ